ہدایت کے لیے نبیوں کے ذریعے سے یا نبیوں کے بعد ولیوں کے ذریعے سے اللہ پاک ایسے ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسانوں سے اس طرح ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ عامتاً دنیا میں ایسا ایک عام انسان سے نہیں ہوتا، اس طرح کوئی کام کسی کام کا ہو جانا جو عام انسان سے نہ ہوتا ہو، وہ اگر نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آتے تھے۔ لوگ ان سے دلیل پوچھتے تھے، تو ان کی دلیلیں لوگ ان سے ایسی دلیلیں پوچھتے تھے کہ وہ عام انسانوں سے نہ ہو سکتے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے اللہ پاک وہ ظاہر فرما دیتے تھے جو وہ عام انسان اس کو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزوں کا تذکرہ ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کا تذکرہ ہے۔ بلکہ ہر نبی سے کوئی نہ کوئی معجزہ ان کی امت کے لیے ظاہر ہوا ہے، ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، میں اس میں ٹیک لگا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کو اس سے پتے جھڑاتا ہوں اور ان کو کھلاتا ہوں، ایسے دوسرے کام بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک کام کرو، تم اس کو زمین پہ ڈال دو، موسیٰ تم اس کو زمین پہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لاٹھی زمین پہ ڈال دی تو وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا ویسے سست ہوتا ہے، اژدہا ویسے سست ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا چست تھا، عام سانپوں کی طرح چست تھا، اور یہ ایسے پھن نکال کے کھڑا بھی ہوتا تھا۔ تو اس میں دو چیزیں اور تھیں، یہ کہ یہ سست بھی نہیں تھا، چست تھا، دوسرا یہ کہ پھن کھڑا کر کے یہ کھڑا ہو جاتا تھا، حالانکہ یہ اژدہا تھا۔ یہ ایسی خرق عادت تھی اس زمانے میں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا کے ذریعے سے سام بنانے ہی کا معجزہ کیوں لیا گیا؟ دوسرے معجزے بہت سے تھے، آپ سے کچھ بھی کروایا جا سکتا تھا، لیکن اسی کو کیوں کروایا گیا؟ عصے سے اژدہا بنانے سے ہدایت کیسے ملتی ہے؟ عصے سے اژدہا بننے پر ہدایت کیسے ملتی ہے؟ یہ ایسا عصے کو اژدہا کیوں بنایا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا، لوگوں کا جو ہجوم جادوگروں کے پیچھے تھا، وہ ان جادوگروں کے پیچھے تھا جو رسیوں کو سانپ بنا کے چھوڑا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا فتنہ تھا کہ لوگ رسیوں کو سانپ بنا کے چھوڑا کرتے تھے جادو کے ذریعے سے، اور لوگ بہت سارے جمع ہوتے تھے، اور ان جادوگروں کی بہت چلتی تھی، ان جادوگروں کی بہت چلتی تھی، لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ ان کی توڑ لا کر گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے انہی جیسا وہ جادو کر رہے ہیں، ان کو معجزے کے ذریعے سے اللہ ظاہر فرمایا۔
اب یہ معجزہ اور جادو میں فرق کون محسوس کریں گے؟ ایک تو نبی تو محسوس کرے گا ہی، لیکن وہ جو اس راستے کا ماہر ہیں، جیسے یہ جادوگروں نے رسیاں چھوڑی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے بنے ہوئے سانپ کو دیکھ کے سجدہ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جادو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جادو نہیں ہے. وہ جادوگر تھے، ان کو معلوم ہوا اس لیے کہ یہ ہم جیسا جادو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ ہی کے طرف سے ہدایت ہے، لہذا ہمیں یہ کام چھوڑنا چاہیے، ہدایت کی طرف آنا چاہیے. تو جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہدایت کے لیے اس زمانے کے مناسب حال چیزوں کو لاتا ہے نبی کے ذریعے سے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی جا سکے. تو نبیوں سے معجزے ظاہر ہوتے تھے، اور وہی کام نبیوں کے گزر جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے ظاہر فرمایا ہے. کس سے فرمایا؟ ولیوں سے ظاہر فرمایا. اس کو کرامت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی سے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. ولی سے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. اب سوال ہے، کیا نبی ہونے کے لیے معجزہ ضروری ہے؟ معجزہ دکھائے تو چنو نبی ہی. ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری ہے؟ انہوں کرامت دکھائے تو چنو ولی ہی. نبی ہونے کے لیے معجزہ لازمی نہیں ہے، جیسے ولی ہونے کے لیے کرامت لازمی نہیں ہے. ہر ولی سے کرامت نہیں نظر آتی، ہر نبی سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. اللہ جسے ضرورت سمجھتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں. اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے ولیوں کی کرامت کی، امت کی ہدایت کے لیے، اللہ پاک ولیوں سے کرامات ظاہر فرماتے ہیں. اللہ کے ولیوں سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں. آپ نے بہت سارے کرامات سنے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے ظاہر ہوئے ہیں. ایک حضور کا معجزہ ہے وہ شق قمر کا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. یہ حضور کا معجزہ تھا. انگلی کے اشاروں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا بھی اس کو. اور اس سے بڑا معجزہ تھا کہ آپ کا رات میں دنیا سے نکلنا، 7 آسمان کا سفر کرنا، اور پورا جنت جہنم دیکھ کے اسی رات میں واپس آنا، اور اقصیٰ پہ اتر کے پھر کعبۃ اللہ میں واپس جانا، فجر کی نماز کعبۃ اللہ میں پڑھانا، اور لوگوں کو اپنے سارے معراج کا سفر سنانا ایک ہی رات میں. اچھا کس کے ساتھ؟ خواب میں نہیں، جسم کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہو کے آسمان پہ اڑنا، سواری آسمان پہ سواری کے ساتھ جانا، 7 آسمانوں کا سیر کرنا، اور پھر آنا جانا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر اس کے بعد واپس آنا اور دنیا میں آ کے واقعہ سنانا. یہ حضور کا ایک معجزہ ہے. اس سے بڑا معجزہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن پاک کا حضور پر نازل ہونا. یہ ایسا قرآن ہے حضور پر نازل ہونے والا، اللہ کی ہر کتاب میں لوگوں نے آگے پیچھے کیا ہے. بائبل میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اللہ کی کتابوں میں لوگوں نے اونچ نیچ کیا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، باوجود عربی زبان میں ہونے کے بڑے سے بڑا ماہر بھی ایک آیت نہیں بنا سکتا. قرآن کا یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے کہ ایک آیت اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا. عجیب کرامت ہے یہ دنیا میں کہ ماہر ہیں، بہت زیادہ عربی جاننے والے، عربی کی کھال نکالنے والے، لیکن ایک آیت نہیں بنا سکتے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ. نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. قرآن حضور کا معجزہ ہے. تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نبیوں سے ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو عام انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور بسا اوقات وہ کبھی کبھی کسی ولی سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامات کہتے ہیں.
اچھا بھائی، میں نے یہ معجزہ اور کرامات کی بحث کیوں چھیڑی ہے، میں اس کی تفصیل آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔